بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 39 شروع کریں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرابع فی عمومیت مقتضی البرہان سے لے کر عقیدتنا فی معجزۃ الانبیاء تک۔ آج کے درس کا عنوان یہ ہے لطف کا لازمہ بندوں پر اتمام حجت کرنا ہے، یعنی لطف اس لیے خداوند متعال بندوں پر کر رہا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو سکے۔ نمبر 2، جو افراد قائل ہیں کہ دعوت انبیاء بعض علاقے کے لوگوں کو شامل ہے، ان کو امام بلاغی کا جواب۔ عمومیت مقتضی البرہان، طلاب کرام عزیز چوتھا مرحلہ ہے بطور شرح برہان لطف کے عمومی ہونے کے بارے میں، کہ لطف جو خداوند متعال کی جانب سے بندوں کے لیے ہو رہا ہے وہ مخصوص علاقوں یا مخصوص افراد یا مخصوص زمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عمومیت ہے، کلیت ہے۔ اذ برہان اللطف سواء کان بمعنہ الفلسفی او الکلامی، چونکہ برہان لطف چاہے اپنی فلسفی کا معنی میں ہو کہ وجود انبیاء کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنی سعادت تک پہنچ سکے، یا برہان کلامی یا لطف کلامی مراد ہو کہ ایسی چیز، ایسا سبب فراہم کرنا جس کے ذریعے سے بندے خدا کی اطاعت کے قریب ہوں، اس کی نافرمانی سے دور ہوں۔ یہ برہان لطف یقتضی تقاضا کرتا ہے کہ لزوم اتمام الحجت علی الناس ہے، کہ لوگوں پر خدا کی جانب سے اتمام حجت کی جائے، و ارشادہم لوگوں کی رہنمائی کی جائے، و تزکیتہم لوگوں کی رہنمائی تزکیہ کیا جائے، فی جمیل ادوار والامکنت، اتمام حجت کا تعلق ارشاد اور رہنمائی کا تعلق، تزکیہ نفوس کا تعلق تمام زمانوں میں تمام مکانوں میں موجود ہے۔ بلذا اسی وجہ سے نعلم ہم جانتے ہیں کہ بأن ذلك لا يختص بمناطق الحجاز وشامات والعراق وایران ونظائرها، کہ یہ سلسلہ انبیاء یا سلسلہ لطف کے بعض حجاز کے علاقوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شام کے علاقوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، عراق کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا دیگر علاقوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام کے لیے ہے یہ۔ اذ التکلیف او الغرض، تکلیف یا یعنی بندے کو مکلف بنانا یا مقصد خلقت تک پہنچنا، یہ مبتدا ہے طلاب کرام عزیز، لا یختص جو یہ نیچے آ رہا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ وہ کیا ہے غرض یا تکلیف؟ وہ ہے کہ نیل الانسان الی کمال لائق کے بہی وسعت فی الدارین، کہ تمام انسان اپنے اس کمال تک پہنچے، اس سعادت تک پہنچے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے اس دنیا میں اور اگلے عالم میں۔ جب یہ چیز تمام انسانوں کے لیے، بعض انسانوں کے لیے مخصوص ہے، تو ان کو مکلف بنانا بھی لا یختص بقوم دون قوم، ایسا نہیں کہ ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہو دوسری کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی بھی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، بل کل مکلفون و منذرون، بلکہ تمام کے تمام مکلف ہیں اور خداوند متعال کی جانب سے ڈرائے گئے ہیں اگر وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اگر وہ اپنی سعادت کی جانب گامزن نہیں ہوتے۔ کما نص علیہ فی قولہ عز وجل، جس طرح کہ اس آیت میں خداوند متعال نے تصریح فرمائی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کی جانب حق کے ساتھ بشارت دینے والا بھیجا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ خلا فیہا نذیر، کوئی امت نہیں جس میں ہم نے نذیر نہ بھیجا اور ڈرانے والا نہ بھیجا۔ اس فاطر آیت نمبر 24۔ ایسو افادت الآیت الکریمۃ ان لکل جامعۃ من الجماع البشریۃ نذیرا، آیت کریمہ یہ سمجھاتی ہے کہ ہر انسانی معاشرے کے لیے ایک ڈرانے والا بھیجا گیا ہے جو انہیں ان اسباب کے بارے میں چلنے سے ڈرایا ہے جو وہ اسباب جو ان کی سعادت کے ساتھ منافی رکھتے ہیں۔ نعم القدر المتيقن منها، قدر متيقن اس سے جامع بشری سے یہ ہے کہ والجامعۃ التي لا يمكن لهم الارتباط بالجامعۃ الاخرى، ہاں
ایک ایسا معاشرہ جو دوسرے معاشرے کے ساتھ تعلق بحال کرنا اس کے لیے ممکن نہیں، بالکل کٹا ہوا ہے، بحیث اللہ اکتف بارسال رسول فی غیرہا، کہ اگر اس کے علاوہ دیگران یا دیگر معاشرے تک ارسال رسول کیا جاتا، انبیاء بھیجے جاتے تو لا یبلغہم دعوت النبی المرسل، تو بھیجے گئے نبی کی دعوت ان تک نہ پہنچتی، یا ولا یمکن اطلاع من دعوتی، یا وہ جو بالکل دور دراز ہیں دیگر معاشروں اور جامعات سے کٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاں جو دعوت پہنچی ہے ان دعوت سے آگاہ ہونا بھی ان کے لیے ممکن نہیں، یہ قدر متیقن ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ وعلیہ اس بنا پہ فنعلم بشمول دعوت الرسول لجمیع اقطار الارض و ادوار تاریخ، ہم یقین ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت شامل ہے تمام خطے کے لوگوں کو، تمام تاریخ میں موجود جتنے لوگ آئے ہیں اور آئیں گے، وَإِلَّمْ نَعْلَمْ تَفْصِيلَ ذَلِكَ، اگرچہ ہمیں ان کی جزیات کا پتہ نہیں، فن قد ہمیں ما ذکر، بس ان باتوں نے جو ذکر کی واضح ہو جاتا ہے کہ ان عدم دعوی عدم شمول اہل بعض القارات کا قارت امریکہ مجازفتن، یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ دعوت انبیاء بعض خطوں کو شامل نہیں، جس طریقے سے امریکہ کے بعض علاقے یا افریقہ کے بعض علاقے ان کو شامل، یہ دعویٰ یہ بدون دلیل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اجاد الامام البلاغی فی الجواب عمن انکر شمول دعوت الانبیاء لبعض القارات بقولی، امام بلاغی نے بہترین جواب دیا ہے اس شخص کو جو منکر ہے اس بات کا کہ انبیاء کی دعوت تمام خطوں کو شامل ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض خطوں کو دعوت انبیاء شامل نہیں ہے۔ ایسے فرد کو امام بلاغی یوں جواب دیتے ہیں، ما کنت اظن احدا یقدم علی هذا الدعوت النافیہ بالکلیت، میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو جو اقدام کرے اس دعوے کے اوپر جو کلیت کی نفی کر رہا ہو کہ بالکل نہیں آئے۔ اصلاً یہ کلیت کی نفی یعنی بعض علاقے جن میں کوئی بھی نہیں آیا، کلیت کی نفی میرے خیال میں ایسا بند نہیں ہو سکتا، الا ہاں سو ہو سکتا ہے کو، تو اس کے تین سبب ہو سکتے ہیں، یستند فی الی اخبار نبیین، یا اس کی دعویٰ کی دلیل یا اعتماد انبیاء کی اخبار کی جانب ہوگا، او یدعی نبوت، یا خود مدعی نبوت ہوگا، او انہ الہ متجسد، یا خود کو جسمانی خدا سمجھتا ہوگا۔ فإن دعوى العلم بمثل هذا النفي لا يكفي فيها الجهل، یہ یقین، اس دعویٰ کا یقین کہ یہ نفی ہے کہ بعض علاقوں میں نہیں ہے، اس میں جہل کافی نہیں ہے۔ فما هي الحجة القاطعة على هذه الدعوة الكبيرة، بس کون سی دلیل یقینی ہو سکتی ہے اس بہت بڑے دعویٰ کے لیے کہ بعض علاقوں میں بالکل بھی انبیاء نہیں آئے۔ ولا يحسن التشبث بها بخلوب التوراة الراجة من ذکر امریکہ ونبواتها، اور یہ گویا قسم کی ایک طلاب کی دلیل ہے ان کی، جس کے بارے میں امام بلاغی فرماتے ہیں یہ احتمال دینا بھی بہتر نہیں ہے کہ دعوت انبیاء کے بارے میں کہ تورات خالی ہے، جو موجودہ تورات ہے اس میں امریکہ اور اس کے علاقوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ دلیل دی جائے بس امریکہ کے بعض علاقوں کے لیے ان کی دعوت نہیں پہنچی، یہ درست نہیں۔ وذالک کیوں، یہ جواب ان کو لجواز ان لا تکون امریکہ مسکونتا فی زمان موسیٰ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو سکتا ہے امریکہ کی سکونت نہ ہو، امریکہ وجود میں نہ آیا ہو، بل اتفق العبور الیہا، بلکہ ممکن ہے کہ لوگ جاپان سے آئے ہوں، او من بوگاز بیرین، یا بندرگاہ سے آئے ہوں، اور غیر یا دیگر علاقوں سے آئے ہوں، کما ذکر عبور جماعت من ایسلینڈ الی کیرلینڈ من امریکہ فی القرن الثامن التاسع للمسیح، یا ممکن ہے کہ کچھ لوگ آئے ہوں آئس لینڈ سے گرین لینڈ تک۔ طلاب اکرام عزیز، یہ گرین لینڈ لفظ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے لوگوں کی سرزمین، یہ خود مختار ملک ڈنمارک کی مملکت کا حصہ ہے، یہ رہا ہے امریکہ میں 8ویں صدی میں یا 9ویں صدی میں، عیسائی کی 8ویں 9ویں صدی مسیحی۔ او لأن ذکر امریکہ ونبات لم يدخل في حکمت التورات الاصلیت، یا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ امریکہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کے علاقے دخلت ہی نہ رکھتے ہوں تورات اصلی، یعنی جو منحرف شدہ نہیں ہے تورات، اس کی حکمت میں، یعنی اس کا طریقہ کار ہی نام لینا نہ ہو۔ اعلان کر یہاں تک فرماتے ولا یمکن تشبث بخلو القرآن من ذلك، اور یہ بھی احتمال دینا درست نہیں کہ قرآن بھی ان
علاقوں کے نام لینے سے خالی ہے کہ وہاں پہ ہم نے بھیجا ہے نبی یا نہیں بھیجا. فإن التصریح بذکر امریکہ ونبواتہ مما ینافی حکمت القرآن ومداراتہ لجہل الناس. قرآن یہ کہا جائے کہ وضاحت کی جانی چاہیے امریکہ کے یا ان کے علاقوں کو، یہ منافات رکھتی ہے. وضاحت تصریح منافات رکھتی ہے قرآن کی حکمت کے ساتھ. یعنی حکمت قرآن یہ نہیں ہے کہ ناموں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. ولیکن بعد ان ذکر رسول قال فی سورۃ النساء المدنی آیت 162 میں، لیکن جب انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس میں اس آیت میں آیا کہ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، بعض رسولوں کا ہم نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا اور بعض کا ہم نے آپ کو قصہ نہیں بتایا. کما قال فی سورۃ المؤمن مکی آیت نمبر 78 پہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. دونوں کا مفہوم ایک ہے. بعض کا انبیاء کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، قصہ بتایا، بعض کا نہیں بتایا. ان دونوں کا نتیجہ ہے فالقرآن صریح بأنه لم يستوعب ذکر الرسل. وضاحت کر رہا ہے قرآن کہ قرآن مجید تمام انبیاء کے ناموں کو لینے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، کہ تمام انبیاء کے نام نہیں لیے، لہذا نام لینا کسی علاقے کا یا شخص کا یہ مدخلیت نہیں رکھتا. الا وان المؤمن الذي يعترف، خبردار وہ مومن جو اعتراف کرتا ہے للہ خدا کے بارے میں کہ بعمومی رحمت، اس کی عمومی سب کی رحمت سب کے لیے ہے، وقیام الحجت، اور حجت خداوند متعال کی جانب سب کے لیے ہوتی ہے، تو لابد لہو، ایسے مومن کے لیے ضروری ہے من ان یدن اجمالا اختصاراً یہ یقین کرے کہ بعموم رحمت وقیام الحجت امریکہ. تو اگر مومن ہے یہ اشکال کرنے والا تو یہ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ خدا نے امریکہ والوں کے لیے بھی رحمت بھیجی ہے، قیام حجت کیا. وَلَمْ يُعْرَفْ وَجْهُ ذَلِكَ تَفْصِيلًا، اگر اس کی جزیات کو نہیں جانا گیا یا نہیں پتہ چل سکا. وَأَنَّ تاریخ يذكر عن قارۃ امریکہ بنوع وقتاریہ، یہ ایک اس جواب کی تائید میں جملہ ہے. تاریخ ذکر کرتی ہے کہ بعض امریکہ کے خطے ایسے ہیں قبل انکشافها شیئن، یعنی امریکہ کے وجود میں لانے سے پہلے بعض ایسے کہتے ہیں کہ من تدین بالالہیت تھے، خدا کو مانتے تھے، بل عبادت الصلاۃ والصوم، نماز اور روزہ کے پابند تھے. یہ غسل کی ایک قسم ہے جو عیسائیوں میں پائی جاتے ہیں، وہاں کے کرتے تھے لوگ. والاعتماد المخلص، مخلص عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، نجات دینے والے پر بارے میں یقین رکھتے تھے. وتخلیص من الجحیم، جہنم سے بچنے کے بارے میں وہ ان کے ہاں یہ باتیں ہوتی تھی. اغوائی شیطان، گمراہی کا تصور، کیا شیطان گمراہ کرتا ہے اس کا تصور پایا جاتا. اور بقائے نفس بعد الموت، مرنے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے. وغیر ذالک من التقالید، اس کے دیگر مفاہیم و شعائر ان کے ہاں پائے جاتے تھے. کما فی المکسیک، جس طریقے سے میکسو میں ہے، والبیرو میں ہے. البیر سعودی عرب کا ایک مقام و مرکز جو ریاض علاقے میں واقع، والبراج برازیل میں، کینیڈا میں ہو. مایانو قاتلن والایر و کوسبین و ازسی والاحبیایو و نو امریکہ، اور یہ دیگر علاقوں کے نام ہیں کہ ان میں بعض لوگ عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ان کے ہاں کچھ دینی آسمانی کتابوں کے مطابق رسومات پائی جاتی تھیں. وَهَذَا يَقْوِذَنَّ، یہ بات ہمارے گمان کو قوی کرتی ہے کہ بِأَنَّ مادت هذه التعلیم والدیانات انما هي من دعوت نبویت رسولیت، کہ یہ ایسی تعلیمات جن پر یہ عمل کر رہے ہیں یہ کسی بھیجے ہوئے رسول اور نبی کی دعوت سے ہو سکتا ہے. کہ نشأت من فقارتہم، کہ وہ دعوت آئی ہو خود اسی علاقے میں، او بلغت من قارۃ اخری، یا وہ دعوت دوسرے علاقوں میں جن میں انبیاء آئے ان کے ہاں سے اس علاقے میں آئی ہو. ولیکن الاہواء شوہت صورت و بتلویث التوحید بتسلیث والعبادت الاصنامیت و تعلیل البشر، لیکن نفسانی خواہشات نے ان کی اصلیت کی صورت بگاڑ دی، توحید کو تسلیث میں تبدیل کر دیا، بتوں کی پوجا کرنے لگے، انسان کو خدا سمجھنے لگے. یہ یعنی حقیقت موجود تھی، اس کی ٹھیک ہے بعد میں مرور زمان کے ساتھ حالت بگڑی ہے، اور ان نفسانی خواہشات کا لازمہ یہ کہ شریعتیں تبدیل ہو گئیں، جس طریقے سے قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتب بھی تبدیل ہو گئیں. کما ہی العادت الاہوائیت، جس طریقے سے نفسانی خواہشات کے پیروکار لوگوں کے روش یہی رہے کہ وہ قانون الہی کو تبدیل کرتے ہیں. وابتاء الادیان بأواصرها الوبیۃ،
اور ادیان آسمانی اسی نفسانی خواہشات کے چنگل میں رہے ہیں. الا نقال، یہاں تک امام بلاغی فرماتے ہیں ثم ان کان نظر الکلام الی بلوغ دعوت الاسلام الی امریکہ، اگر کلام کی نگاہ اس جانب ہے کہ اسلام کی دعوت امریکہ تک پہنچے تو فلا یعلم تاخر الی حین اکتشافها، ہم نہیں جانتے کہ یہ دعوت انبیاء، دعوت اسلام کے پہنچنے کا سلسلہ امریکہ کے کشف ہونے سے محقق ہو، بلکہ اس سے قبل ہے. ومن ممکن ہے بلوغ الدعوت حینما ارتبطت کرلاند بحمایت تزوج وکثرت تردد اہل الشمال الیہما کما یقال، ممکن ہے کہ دعوت پہنچی ہو جب کرلانڈ کے ساتھ تعلق ہوا، وہاں سے شادیاں کی گئی اور وہاں کے شمال کے لوگ وہاں کی جانب آنے لگے. کما یقال، جس سے کہا گیا ہے ولا یلزم فی بلوغ الدعوت وصول مبشریہا، دعوت اسلام کے پہنچنے میں شرط یہ نہیں کہ دعوت پہنچنے والا بھی آپ تک آئے، بل یکفی فی بلوغھا وقیام الحجت فی لزوم نظر فی امرہ مجرد وصول خبر، بلکہ لازمی ہے کہ جو دعوت اسلام لے کر آیا ہے آپ تک وہ دعوت کا پیغام پہنچے، خود کا پہنچنا ضروری نہیں. وَإِن كَانَ مِن جَاهِدِهَا، اگرچہ وہ وصول پیغام، وصول خبر حتی منکرین میں سے ہو، چونکہ بسا اوقات خداوند متعال کلمہ حق کو زبان باطل پر بھی جاری کرتا ہے. ولو قلنا، اگرچہ ہم کہیں کہ بتاخر بلوغھا، کہ دعوت کا سلسلہ مؤخر امریکہ الہی نے اکتشافیا، کہ جب وہ وجود میں آیا، اگر ہم کہتے ہیں تو لم یلزم من ذالک، اس سے لازم نہیں ہے الا سوائے یہ کہ کون الفطرت عندهم اکثر من الفطرت فی اقطار القارات الاخرى حسب ما اقتضته حکمت اللہ فی الارسال، کہ فطرت کا فطرت وہ جو ایک نبی اور دوسرے نبی کے آنے کے دورانی جو وقفہ ہے، فاصلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یہ فطرت ان کے نزدیک اس فطرت سے زیادہ ہو جائے جو دیگر خطوں میں ہے، اس حساب سے اس کا تقاضا کرتے خداوند متعال کہ حکمت ارسال رسول میں. وسیر الدعوت بالمسیر الطویل عادی فی الاقطار، اور یہ ہے کہ خداوند متعال دعوت کا سلسلہ چلائے معمول کے مطابق، غیر معمول نہ چلائے. انوار الہدیٰ صفحہ 124 و حسن. شارح فرماتے ہیں یہ کلام امام بلاغی بہتر ہے، ولیکن کلامہ الاخیر لا یخلو عن التأمل واشکال. یہ فطرت والی بات کی کہ فطرت کا زمانہ بڑھ جائے گا ان کے نزدیک، یہ قابل اشکال ہے. کیوں کہ فإن الفطرۃ بدون حجت اللہ ممنوعۃ، فطرت بدون حجت الہی قابل قبول نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. نعم ہونا احتمالات اخر، یہاں پہ دیگر 3 احتمالات اور بھی ہیں. احدھا، ان میں سے ایک یہ کہ ان یکون من سکن فیہا، ممکن ہے کہ ان علاقوں میں ساکن ہوا وہ شخص جو کہ من نسل من خرج عن دار الایمان الی دار الکفر، وہ یعنی بعض افراد اس علاقے میں ایسے آئے ہوں جو اسلامی ممالک سے ہجرت کر کے دار کفر میں آئے ہوں، غیر اسلامی ممالک میں آئے ہوں. ثم اتفقوا عبور الیہا وسکن فیہا بالاختیار او الاستراح، پھر اس کے بعد وہاں آ گئے تو وہاں پھر وہ اپنی مرضی سے ہی رہ گئے یا مجبوری میں انہیں واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. فإنه عصى بخروج عن دار الاسلام التي يمكن اقامت شعار الایمان فیہا، اگرچہ اس کے لیے جو اسلامی ملک سے نکل کے کفر کے ملک میں چلا گیا ہے اور اسلامی ملک میں اس کے لیے شعائر ایمان قائم کرنا ممکن تھا، اس سے نکلنا اس کے لیے اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے. ان خرج عمدن عنہا، اور جو دار اسلام سے نکلے جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے دار الکفر، کفر کے ملک کی جانب، التی وہ کفر کا ملک لا يمكن لهم اقامت شعائر الایمان فیہا، جس نے ایمان کے شعار کو قائم کرنا ممکن نہ ہو، تو لا یستحق بعصیانہ ان یاتیہ دعوت الانبیاء، وہ اس اپنی اس نے نافرمانی کی، اس نافرمانی حق نہیں رہتا کہ اس تک دعوت انبیاء پہنچے، چونکہ وہ دعوت انبیاء اسلام ملک میں پیغام انبیاء کی صورت میں پہنچ چکی تھی، وہ اس کو ٹھکرا کے دار کفر میں چلا آیا. وہذا الحرمان امر یتحقق من نفسی فی حق نفسہ وفی حق نسلی، یہ جو محرومی اس نے کی دعوت انبیاء سے محرومی، یہ خود اپنے بارے میں بھی انجام دی، اپنی نسل کے بارے میں بھی، بس نتیجے میں فهو ظالم لنفسہ ولنسلہ فی هذا الحرمان، اس نے خود پہ بھی ظلم کیا، اپنی نسل کو بھی اس ظلم کے لپیٹ میں لایا. وثانیہ، دوسرا احتمال ہے کہ انہ کانت هذه القارۃ متصلۃ بقارۃ اخرى التي جاءتهم دعوت النبی ثم انفصلت عنها، ممکن ہے کہ یہ علاقے متصل ہوں ان دوسرے علاقوں کے ساتھ، ان دوسرے علاقوں میں انبیاء آئے ہوں پھر وہیں سے چلے گئے ہوں.
کما احتمل ذالک فی علم الجغرافیہ المحکی، جیسے کہ علم جغرافی میں یہ احتمال دیا کہ فلاں جگہ پہ فرض کریں افریقہ کے فلاں خطے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، یا انڈیا کے فلاں خطے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے۔ والثالث، تیسرا احتمال انہ جاءہم الانبیاء والحجج، ان تک بھی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئے ان کے خطوں میں انبیاء، ان تک بھی انبیاء آئے، ولیکن قتلہم ولم یقبلہم، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، قتل کر دیتے تھے، ان کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ وکیف ما کان، بہرحال جس طریقے سے فلا مجال دعوی نقد البرہان میں مثل ھذا، اس احتمال سے کہ بعض امریکہ خطوں میں نہیں ہے، اس کے ذریعے سے برہان لطف کو نہیں توڑا جا سکتا۔ برہان لطف کی جو عمومیت ہے کہ خدا کا لطف تمام بندوں کے لیے، تمام ادوار و اماکن کے لیے ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، اس قاعدے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ فإن غایت، زیادہ سے زیادہ اشکال کی یہ ہے کہ انہ مجمل، اجمال اس میں کہ ان تک بھی آیا ہوگا خدا کا پیغام، اسلام کی دعوت۔ ولا یرفع الید عن المعلوم بالمجمل، جو یقینی چیز ہے کہ جہاں پہ اکثر علاقوں میں انبیاء آئے، ان کی دعوت آئی، ان سے ہاتھ نہیں اٹھایا جایا جا سکتا اجمالی چیز کے ذریعے سے کہ جہاں پہ نہیں آیا پیغام یا نہ آنے کا احتمال ہے، بل یحمل المجمل المبین، جس کے علم اصول میں بھی قاعدہ ہے کہ مقید کو مطلق و مقید پر حمل کیا جاتا ہے، اجمال کو تفصیل پر حمل کیا جاتا ہے، یہاں تک اجمالی کو تفصیلی پر حمل کیا جائے گا کہ جہاں پہ اجمال ہے، تفصیلات پتہ نہیں انبیاء اور دعوت انبیاء کے آنے کا، اس پر حمل کیا گیا جہاں پہ تفصیلات بھی معلوم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔